بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں دو بھائی آتش پرست بہت مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی ہے اور میں نے 35 سال، اور آج ہم آزما کر دیکھیں کہ یہ آگ دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر اس نے ہمیں نہ جلایا تو ہم اس کی آتش پرستی کریں گے، ورنہ ہم ترک کر دیں گے۔ چنانچہ پہلے چھوٹے بھائی نے آگ میں ہاتھ رکھا تو آگ کی اپنی خاصیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، میں نے اتنے عرصے تک پوجا کی، پھر بھی تو نے میری انگلی جلا دی۔ آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، ہم اسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی ہم نے برسوں سے نافرمانی کی، اور گناہ پر سچے دل سے توبہ کریں تو وہ ہمیں معاف بھی کر دے۔ یہ بات بھائی کو سمجھ آ گئی اور دونوں بھائی صحیح راستے کی تلاش میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں جا کر دیکھا حضرت مالک بن دینار بصرہ میں لوگوں کو وعظ سنا رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے، میں مسلمان نہیں ہوتا، میری عمر کا زیادہ حصہ آگ کی پرستش میں گزرا ہے، اب میں مسلمان ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے۔ چھوٹے بھائی نے بہت سمجھایا مگر بڑے بھائی کو سمجھ نہ آیا اور وہ بد نصیب چلا گیا۔ چھوٹا بھائی بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو کر واپس جانے لگا تو حضرت نے کہا، ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں۔ جس پر نوجوان نے کہا، میں کچھ نہیں چاہتا۔ واپسی پر ایک ویران جگہ دیکھ کر اس میں آباد ہو گیا۔ صبح کو بیوی نے کہا کہ بازار جا کر کوئی ایسا کام تلاش کرو جس سے بیوی بچوں کا گزر ہو سکے۔ چنانچہ وہ نوجوان کام کی تلاش میں نکلا مگر کہیں مزدوری نہ ملی۔ اس نے سوچا، آخر اللہ تعالی کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانہ میں جا کر مغرب تک نماز پڑھتا رہا۔ رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا گیا۔ بیوی نے پوچھا، ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کل کو اجرت دینے کا کہہ دیا۔ یہ سن کر بیوی بچوں کو مجبوراً بھوکے سلا دیا۔ صبح پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھی عبادت میں گزار دیا، اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا، بادشاہ نے جمعے تک مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا، جمعہ کو بھی کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت میں مصروف رہا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت دی، دین کی برکت سے اہل و عیال کے نفقہ کا غم میرے دل سے دور فرما دے، کیونکہ مجھے ان کے حال کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے وہ جمعے کی نماز کے وقت مسجد میں گیا اور اس کے اہل و عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اس نے آ کر اس کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا، جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی۔ اس نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان سنہری رومال سے ڈھکا ہوا ایک طباق لیے کھڑا ہے۔ اس نے کہا، اسے لو اور اپنے شوہر سے کہنا یہ اس کی 2 دن کی مزدوری ہے، اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری بھی زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے طباق کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔
ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک صراف کے ہاں گئی۔ اس نے اشرفی کا وزن کیا تو بہت زیادہ تھا۔ صراف نے پوچھا، یہ اشرفی تمہیں کہاں سے ملی؟ عورت نے واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ صراف بھی مسلمان ہو گیا اور 2000 درہم عورت کو دے کر کہا، ان کو خرچ کرو، جب یہ خرچ ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے گھر آ کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر جب گھر آنے لگا تو خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز ادا کر کے رومال میں مٹی باندھ لی اور دل میں خیال کیا، جب بیوی پوچھے گی تو کہہ دوں گا اس میں آٹا ہے اور یہی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب میں گھر پہنچا، کھانے کی خوشبو سونگھی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے پوچھا، اس رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے میں رکھ آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کر دروازے میں گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے آئے تو دیکھا اس میں مٹی کی بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پھر اللہ کے سامنے شربت سجود ہو گیا۔ سچ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی ضرورت ہے، غیب سے پوری فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر لیں، کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔